جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شاہ کربلا ٹرسٹ امام بارگاہ رضویہ سوسائٹی، اور جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ملت جعفریہ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ مولانا اون محمد نقوی کراچی میں انتقال فرما گئے۔ آج ان کی بروز جمعہ نماز جنازہ 3 بجے ہے اور وادی حسین میں ان کی تدفین ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر مجاہد کاظمی، OMS TV کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خطیب اہل بیت، نباز قوم، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا بھائی، ایک اچھا دوست، ایک اچھا انسان، ایک اچھا عالم، ہمدرد، لوگوں کے ہر کام میں لوگوں کے لیے دوسروں کی خاطر جینے والا، یعنی میرے بڑے بھائی جناب مولانا محمد اون نقوی کی رحلت ہو گئی۔ آج بروز جمعہ، پہلا جمعہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، 3 بجے سپہر بعد از نماز جمعہ شاہ کربلا امام بارگاہ شاہ کربلا ٹرسٹ رضویہ ناظم آباد، جہاں ان کی رہائش بھی تھی، نماز جنازہ ہے اور وادی حسین میں تدفین ہے، اور پھر اتوار کے دن 2 دن بعد اسی امام بارگاہ میں سپہر مجلس سویم کا انعقاد ہے۔ تمام چاہنے والوں نے جنہوں نے ان کی علالت میں دعائیں کی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے، اور اب ان سے التماس کرتا ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے، ان کی قبر اور ان کی برزخ، ان کے آگے کے مرحلوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو آسانی عطا فرمائے۔ اگرچہ ماہ مبارک رمضان میں شب جمعہ، روز جمعہ ان کا جانا، ان کا قبر میں مولا کی زیارت کے لیے حاضر ہونا، یہ خود ایک اشارہ ہے کہ مولا نے انہیں اپنا مقرب قرار دیا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید شہزاد عباس زیدی، وائس چیئرمین علی کونسل آف پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں، اور قبلہ اون محمد نقوی صاحب جو ہر دل عزیز شخصیت تھے اور ہماری علی کونسل آف پاکستان کے سرپرست اعلیٰ بھی تھے، وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہ ایک ہمارے لیے ایسا غم ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ قبلہ کا خانوادہ محمد و آل محمد کی مودت میں پورا سرشار ہے۔ قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب اور ان کے والد خود ذاکر اہل بیت ہیں، اور قبلہ اون نقوی صاحب پورے پاکستان بلکہ عالم اسلام کے ایک بڑے داعی تھے اور محبتیں بانٹنے والی شخصیت تھے۔ یہ غم ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس میں ہم یہ عالم اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ قبلہ عالم اسلام میں محبتیں بانٹنے والی شخصیت تھے، اور ایسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ قبلہ کا انداز بیاں جو تھا وہ بھی محبتوں والا تھا، اور ہم OMS TV کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور قبلہ کے لیے کچھ ہمیں کہنے کا موقع دیا، ہم ان کے مشکور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ بھائی کیا انٹرویو لے رہے ہو؟ میرا نام عابد حسین نقوی حاطف الوری ہے۔ ہم اسٹیٹ الور سے پاکستان آئے، ہمارا خانوادہ سادات کا، اہل بیت کا، مومنین کا خیرپور میں آباد ہوا۔ وہاں کا ماحول مذہبی ماحول تھا، ریاست بھی مذہبی تھی۔ ہمارے آبا و اجداد مذہب میں رنگے ہوئے تھے، وہاں عزاداری شروع کی۔
اس عزاداری کا یہ اثر ہوا کہ ہر گھر میں ہمارے خیرپور میں جتنے بھی مومنین کے گھر تھے، یو پی کی سادات تھے، میرٹھ کے سادات تھے، سادات بارہ کے سادات تھے، الور کے سادات تھے، بھرت پور کے سادات تھے، ان سب میں مذہبی رنگ اتنا بھر گیا کہ ہر گھر میں چھوٹا موٹا ذاکر ضرور تھا، کسی گھر میں سوز خان، کسی گھر میں نوا خان، کسی گھر میں ذاکر۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرے بڑے بیٹے محمد عون نقوی کو چونکہ سرشت میں ہی بچپنے سے مذہبی ماحول ملا تو ان کو شوق ہوا کہ وہ مذہبی خدمت کریں۔ مذہبی خدمت کی خاطر انہوں نے شہر کے ایک امام بارگاہ حسینی جو وہاں کے ریاست کے منسٹر تھے عبدالحسین جعفری، ان کے بیٹے اختر حسین جعفری کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اس امام بارگاہ کو جا کے میرے بیٹے محمد عون نقوی، جس کا آج جنازہ اٹھے گا، جا کے اس نے سنبھالا اور وہاں مجالس اور عزاداری شروع کی۔ ادھر ہمارے محلے میں جو عزاداری ہوتی تھی اس کا ایک رنگ الگ تھا، راجستھان کا رنگ تھا، رجواڑے کا رنگ تھا، ریاستوں کا رنگ تھا۔ تازیہ داری کا عجب ایک منظر ہے جو آج بھی موجود ہے، اور اسی میں ہمارے یہاں سواریاں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے یہاں پرسیے پڑھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بینیا نوحے پڑھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں علم پڑھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں اور دیگر ایسے صنفیں میں سوز خانی، مرثیہ خانی تحت اللفظ میں کی جاتی ہے کہ جو اور مقامات پر ان کا وہ ناپید ہیں، ملتی نہیں وہ چیزیں، بہت کم ہیں وہ چیزیں جو ہمارے یہاں ہیں۔ ہر علم کے لیے الگ سوز ہیں، ہر تازے کے الگ سوز ہیں، مہندی کے الگ سوز ہیں، ذوالجناح کے الگ سوز ہیں، تازیوں کے الگ سوز ہیں۔ تو یہ ہمارے بچے تقریباً سارے اس رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ مولانا محمد عون نقوی جن کا انتقال ہو گیا، جن کا آج جنازہ اٹھے گا، میرے بڑے فرزند، یہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کو بھی شوق خطابت ہوا، شوق خدمت دین ہوا۔ انہوں نے بہت مکالمے لکھے، بہت مکالمے چھوٹے بچپن سے ہی اپنے ساتھیوں میں ایک دوسرے کو سوال جواب بحث مباحثہ کرتے رہے۔ پھر مجلسیں پڑھنے لگ گئے، سندھی میں مجلسیں پڑھی، سرائکی میں پڑھی، اردو میں پڑھی۔ پھر سرگودا سے کے بہت بڑے دینی مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ پھر خیرپور کا جو سلطان مدارس تھا، جس کے پرنسپل جناب پہلے تو اظہار الحسنین تھے، اس کے بعد مولانا ابوالقاسم صاحب تھے، ان سے درس و تدریس لیا، ان سے علم دین سیکھا، اور پھر باقاعدہ اس کو عالم کے صورت میں میرے سامنے آیا دنیا میں۔ محمد عون نقوی وہ ہے جس نے عالم لائن میں سب سے پہلے روشناس کرایا شیعہ مذہب کو۔ جب یہ عالم لائن شروع ہوئی تو اہل سنت اور شیعہ اور وہابی علماء بھی ایک جگہ بیٹھ کر اپنے اپنے عقائد پر گفتگو کرتے تھے، اور کبھی کبھی بحث بھی کرتے تھے، ایک دوسرے پر سوالات بھی کرتے تھے۔ تو مولانا محمد عون نقوی نے اپنی قوم کا سر اونچا کیا، اپنے مذہب کے وہ معاملات جو دنیا تک نہیں پہنچے تھے، جس سے لوگ آشنا نہیں تھے، خاص طور پر اہل سنت بہت ساری باتوں سے واقف نہیں ہیں، ان کو جو بتایا گیا ہے بس وہ رٹا ہوا ہے انہوں نے، اور حقیقتوں سے بہتوں سے باخبر نہیں ہے۔ تو ہمارے اس بیٹے نے ان کو بھی دین سکھایا، اور پھر اپنے ایک چھوٹے بیٹے، چھوٹے بھائی مولوی شہنشاہ حسین نقوی، جو آج شہنشاہ حسین نقوی کے نام سے مشہور ہیں، چھوٹے بھائی کو بھی درس تعلیم دیا، تعلیم دین دی، اور ابھارا اور شوق ابھارا، حتیٰ کہ ان کو ایران بھجوایا۔ وہاں انہوں نے زیر تعلیم رہ کر تعلیم علم دین حاصل کی، اور آج اس پاکستان میں مولانا شہنشاہ حسین نقوی اور مولانا محمد عون نقوی باقاعدہ ایک نام رکھتے ہیں، اور ان کا صرف تقریر اور خطابت ہی کام نہیں ہے، انہوں نے بہت ساری کتبوں کو لکھا، کتابیں لکھی دینی، جس میں عرفان دین، عرفان قرآن، عرفان مدینہ، عرفان کعبہ، عرفان حج اور دیگر بہت ساری کتابیں مولانا محمد عون نقوی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح ان کے چھوٹے بھائی سید شہنشاہ حسین نقوی کی، انہوں نے باقاعدہ ایک ادارہ کھولا ہوا ہے کتابت کا، اور کتابوں کے چھپنے کا اور ٹرانسلیشن کرنے کا، عربی کا، فارسی کا، ان کتب کو نہج البلاغہ کے ترجمے اور دوسری بڑی دینی کتابوں کے ترجمے وہ کر رہے ہیں باقاعدہ، اور وہ
सामने आ चुके हैं, मैदान में आ चुकी हैं। उनकी किताबें पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। मैं क्या बयान करूं कि मुझ पर क्या पहाड़ टूटा है, मुझ पर क्या पहाड़ टूटा है। बल्कि मैं तो समझता हूं कि मोहम्मद ओन नकवी खाली मेरे बेटे नहीं थे, पूरी कौम के बेटे थे। पूरी कौम को इतना दुख हुआ है, पूरी कौम ने इतनी उनके बचने के लिए दुआएं की थी। मोमिनीन ने, मोमनात ने, बीवियों ने, करबला में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में। मगर अल्लाह को कुछ मंजूर ये था कि ये दाग हमें लगना था, ये ज़ख्म हमें उठाना था, ये गम हमें सहना था। हम शुक्र करते हैं अल्लाह का, अल्लाह तू बड़ा करीम है। बस एक इल्तिजा है कि मेरे मोहम्मद ओन नकवी की बख्शिश फरमा दे। उनकी ख़ताएँ कोताहियाँ जो उन्होंने अगर की हैं तो वो बख्श दे। हमारा सवाब भी उनको दे दे। मगर उनकी आज की रात जो कब्र में हो गुजरेगी, उस कब्र की रात को उनके तमाम अज़ाबों से बचा, तमाम परेशानियों से बचा। उनकी रूह को उस कब्र में सुकून अता फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद का दीदार अता फरमा। मौला हुसैन मौला अली का दीदार अता फरमा। पंजतन पाक का जवाहर अता फरमा। बस मैं यही कह सकता हूँ भाई कि मैं गमज़दा नहीं, पूरी शिया कौम गमज़दा है मोहम्मद ओन नकवी के जाने से। मोहम्मद ओन नकवी ने मिल्लत के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए और अपने ख़ानदान के लिए बड़ा काम किया है दी। और वो मैं समझता हूँ क़यामत तक ये रकम रहेगा, क़यामत तक ये तारीख़ में लिखा जाएगा उनका कारनामा जो उन्होंने किया। कितने दिन से वो मतलब एडमिट थे अस्पताल में, क्या हुआ था? अभी चंद दिन पहले वो एक मिनट में इशारा करूँगा उस अमल को बस अल्लाह से हाथ बांध के इल्तिजा है, मौला मेरे बेटे मोहम्मद ओन को बख्श दे। आज की रात जो कब्र में गुजरे उसको सुकून से गुजरे, उस पर कोई फिशार न हो, कोई उसको वहशत न हो, उसका तो कब्र में उसको आराम और सुकून मिले, मौला हुसैन का दीदार नसीब हो। और मैं पूरे दुनिया के मोमिनीन का शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन पाकिस्तान के मोमिनीन का शुक्रगुजार हूँ, कराची वाले मोमिनीन का शुक्रगुजार हूँ और OMS TV का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि मेरा ये बयान, मेरी इल्तिजा कौम तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपने TV चैनल से मुझे मौका दिया कि मैं ये अर्ज़ कर सकूं कि मेरे बेटे मोहम्मद ओन नकवी की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दें। और उसके जो ये OS TV वाले मेरे बेटे के गम में शरीक हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमारे गम में हमारा साथ दिया और हमारे ज़ख्म पर मरहम रखा। मौला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, आमीन।
جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں رضویہ امام بارگاہ میں، اور جیسا کہ میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا شہنشاہ نقوی موجود ہیں، اور تعزیت کرنے والوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اور جیسا کہ مولانا شہنشاہ نقوی نے بتایا کہ 3 بجے نماز جنازہ ہے، بعد نماز جمعہ، اور اس کے بعد وادی حسین امام بارگاہ میں تدفین ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو ان کے بھائی سے بھی بات کرواتا ہوں۔ تو جی، قبلہ کا نام سید محمد عون نقوی، یہ ہمارے بڑے بھائی تھے، اور کافی تقریباً 8 سے 10 دن پہلے یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تھے، اور بڑے نہایت ہی شفیق اور بڑے بزرگوار ہمارے برادر سید محمد عون نقوی صاحب، ان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ سے بڑے نہایت تمام گھر والوں کے لیے شفیق اور بڑے وہ تھے، ہر کام میں ہمارے سب سے آگے اور مختلف اس میں بڑوں کا کردار ادا کرتے تھے۔ اور ان کی بیوہ ہیں اور ان کے بچے ہیں، وہ انہوں نے سوگوار چھوڑے ہیں، لہٰذا 55-56 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور SIUC میں ایڈمٹ تھے۔ لہٰذا ہم OMS TV کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارے ساتھ دی۔ میرا نام عباس نقوی ہے، اور 2 طرح سے میری پہچان ہے۔ میں تیتلز مرثیہ بھی پڑھتا ہوں اور شاعر اہل بیت بھی ہوں، اور میرا ایک شوق تھا کہ دوران خطاب، دوران مجلس، جو موضوع ہوتا تھا خطیب کا، اس کے موضوع کے حساب سے میں بیچ میں رباعی یا قطعہ پڑھتا تھا۔ وہ مرحوم کو بہت پسند آیا، اور اتنا پسند آیا کہ پھر وہ اب لوگ کہنے لگے کہ عباس بھائی، مولانا، اب میں کس منہ سے کہوں مرحوم، کہ مولانا عون محمد نقوی کو جب میرا انتظار رہتا تھا، اور وہ شعر میں رباعی کی شکل میں یا قطعے کی شکل میں پڑھتا تھا، تو پھر کہتے تھے عباس بھائی آپ نے میرے 10 منٹ اور بڑھا دیے ہیں، اور اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ 10 منٹ مزید میرے مطلب کیے۔ میں اب ان کے بارے میں نہ میں مقرر ہوں نہ خطیب ہوں، لیکن 4 مصرے ان کی جو شخصیت کے مطابق میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ موت جب صاحب ایک کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب ایک کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، یہ بہانہ ہے ملاقات علی کا ورنہ، یہ بہانہ ہے ملاقات علی کا ورنہ، موت حیدر کے محبوں کو کہاں آتی ہے۔ تو یہ 4 مصر بالکل یقیناً تک ان کی شخصیت کے بارے میں میں بتلاؤں کہ ایک ان کی بھی تھے، محقق بھی تھے، ایک اچھے انسان بھی تھے،
اور اچھے خطیب بھی تھے، وہ سب کو لے کے مطلب ساتھ چلتے تھے. ان کی نظر میں سامعین جو تھے نہ ان میں کوئی چھوٹا تھا نہ بڑا تھا ان کے وہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سامعین میں بقول ان کے کہ کسی جگہ بھی مجلس ہو، کسی محلے میں مجلس ہو، وہ جو ہے وہ بقول ان کے کہ 90% لوگوں کو وہ بذاتے خود جانتے تھے، بائی نیم جانتے تھے، ہر ایک کا نام لے لے کے پکارتے تھے. بہت محبت کرنے والے انسان، ایک عالم باعمل اور ادب دوست، اور یہ تمام ان کی خوبیاں تھی. اور ظاہر ہے کہ میرا بہت قرب رہا ہے، میں قریب رہا ہوں، میں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے. ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کی علم دوستی میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا. اور خطاب میں اور میری نظر میں یہ ملت جعفریہ کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جو پورا نہیں ہو سکا. مطلب یہ ہے کہ طالب جوہری صاحب ہیں اور ضمیر اختر ان کے بعد یہ اسی پائے کے لیول تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ برسوں بھی ان کا خلا پورا نہیں ہو سکتا. وہ اپنی صلاحیتیں اپنے ساتھ لے گئے. اور یہ تھا کہ میں OMS TV کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس غم کے موقع پر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے اس غم کو، احساسات کو وہ پبلک تک پہنچا رہے ہیں. بہت اچھا مستحکم اقدام ہے یہ OMS TV کا. میں بہت ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے احساسات جو ہیں وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں. اور یہی احساسات جو ہیں ان کے مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی دلیل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم ہے OMS TV کی وہ بھی بہت اچھی کردار کی. بہت اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی دے، OMS TV کو بھی ترقی دے.